ناظرین السلام علیکم. داور عزیز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے انکس ٹیلی ویژن آفیشیل یوٹیوب چینل کی جانب سے. آج ہم بات کریں گے کہ انتہائی عام موضوع پر. حسب سابق FATF کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے, وائٹ لسٹ میں ٹرانسفر کیے جائے یا خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. تو یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF, اس کا کام یہی ہے کہ یہ مانیٹر کرتی ہے مختلف ملکوں کی پرفارمنس. انہوں نے جو اپنے بینچ مارک سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق کہ یہ ملک آیا کہ اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز جو موجود ہیں ان کے ملکوں میں, کیا وہ انف ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے حساب سے اور اس قسم کی, اور منی لانڈرنگ اور دوسرے تیسرے ان کے 2-3 جو بینچ مارک ہیں, کیا کوئی ملک ان کو سیٹسفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. 3 کیٹیگریز آپ جانتے ہیں. وائٹ لسٹ وہ ہیں جو بالکل کیٹیگری میں ہیں, بالکل صاف کام کر رہے ہیں, ہر قسم کے انہوں نے قانون سازی کر کے رکھی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں, وہ وائٹ لسٹ کہلاتی ہے. گرے لسٹ وہ ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے بلکہ بلیک لسٹ کی پہلے بات کرتے ہیں. بلیک لسٹ وہ ہے جو کہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, نہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, نہ کرنے کا اندیا دے رہے ہیں, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں کوآپریٹ. تو یہ لوگ کون سے ہیں؟ اس لسٹ میں صرف 2 ممالک شامل ہیں, صرف 2 ملک, ایک ایران ہے اور ایک ساؤتھ کوریا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لسٹ کتنی سخت پابندیوں والی لسٹ ہے کہ اگر بلیک لسٹ میں کوئی چلا جائے ملک تو پھر اس پر ایران اور کوریا میں جو پابندیاں لگی ہیں اس طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. اس کے بین وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ کے درمیان میں ایک گرے لسٹ ہے. گرے لسٹ ان ممالک پر مشتمل ہے جو کام تو کر رہے ہیں اور کوآپریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے ملکوں میں بہرحال ایسے قوانین موجود نہیں ہیں, یا اگر موجود ہیں تو ان پر اتنی سختی سے عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے وہ قانون افیکٹو ہوں, وہ مؤثر ہوں, اس سے ان قوانین کو رائج کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے. یہ 2018 میں پاکستان اس گرے لسٹ میں موو ہوا تھا. پاکستان اس سے پہلے وائٹ لسٹ میں تھا, اور پچھلی حکومتوں نے جو 10 سال, اس سے آپ یوں کہہ لیں 2008 سے 2018 تک جو 2 حکومتیں آئی ہیں, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس کے آصف علی زرداری صاحب جس میں صدر تھے, اور 2 وزرائے اعظم ہم نے اس میں دیکھے, اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت جس میں پہلے وہ خود وزیر اعظم تھے اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہوئے. تو ان 10 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کو وائٹ لسٹ سے موو کر کے گرے لسٹ میں ڈالا گیا. منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ تھے, ٹیرر فائنینسنگ یعنی کہ دہشت گردی کو مالی معاونت فراہم کرنے کے حساب سے کچھ ایسے اقدامات تھے جس میں ہماری عقل مند حکومتوں نے عجیب و غریب قسم کی حرکات کر کے آ بیل مجھے مار والا کام کیا تھا اور خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈلوایا تھا. بہرحال 2018 کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے اور عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں, اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ متواتر کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے, وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے, تاکہ پاکستان کے لیے بہت سارے مواقع ترقی کے کھلیں. اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بین الاقوامی معاہدے آپ کے بڑھ جاتے ہیں, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے, انویسٹر آپ کے ملک کو سیف سمجھ کے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, خوشحالی آتی ہے, کاروبار روزگار بڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ دنیا میں کریڈٹ ریٹنگ پہ آپ کی فرق پڑتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اجلاس FATF کا اب ہو رہا ہے اور کل غالباً اس کا نتیجہ وہ اناؤنس کریں گے, اس میں صورتحال کیا ہوگی. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بے لاگ ہم تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف آپ کو اس پلیٹ فارم سے کبھی کوئی بات نہیں ملے گی. ہم ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے, وہ چاہے کسی کے خلاف جائے, کسی کے حق میں جائے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر, ہمارا ٹارگٹ, ہمارا فوکس صرف اور صرف پاکستان کا مفاد ہے کہ پاکستان کو ٹھیس نہ پہنچے, کوئی نقصان نہ پہنچے. جس قسم کے کام ہمارے دشمن کر رہے ہیں ہم اسے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں ہمارا آپ ساتھ دیجئے اس پلیٹ فارم کا, اور انکس ٹیلی ویژن آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہیں ہمارے ویڈیوز کے. تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ اب ہوگا کیا. اس اجلاس میں پاکستان کو ایک ایکشن پلان دیا گیا تھا. ایکشن پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں ایریا میں آپ نے کام کیا ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے, وہ چلے گا, اور فلانی جگہ پر آپ نے کام اچھا نہیں کیا ہے. تو آپ ان چیزوں کو کور کریں, ان میں جو آپ نے خامیاں کی ہیں, جو آپ نے ان کے اندر چیزیں پوری نہیں کی, آپ ان چیزوں کو پورا کریں, ان قوانین کو امینڈ کریں, نئے قوانین لائیں, پرانے قانون منسوخ کریں, ان کی جگہ نئی چیزیں لائی جائیں, ان پر سختی سے نافذ العمل ان کو آپ کروائیں, وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو 29 ایسے ایریاز تھے, 29 قوانین کہہ لیں آپ, یا 29 ایریاز یا سیکشن جن میں FATF پاکستان سے ایکشن چاہتا تھا. تو وہ ایک ایکشن پلان انہوں نے آپ کو بنا کے دیا ہے
کہ جی اس ایکشن پلان پہ آپ عمل کریں گے تو ہم آپ کو گرے سے نکال کے وائٹ لسٹ میں لے آئیں گے. اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے, جو رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے, ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر پاکستان نے 23 ان میں سے ایڈریس کر لی ہیں کمپریہنسولی, یعنی کہ 23 نکات کو یا 23 ایکشن پوائنٹس کو پاکستان نے مکمل طور سے ایڈریس کر لیا ہے, اور 6 نکات ایسے ہیں کہ جن پر پاکستان نے پارٹلی ایڈریس کیا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ان پہ بالکل کام ہی نہیں کیا, ایڈریس کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ FATF کی مینجمنٹ کے مطابق وہ سیٹسفیکٹری اس پہ کارروائی نہ کی گئی ہو, یا اس پر جو پروگریس ہے اس پہ کام کیا گیا وہ سیٹسفیکٹری لیول تک نہ ہو. کام ضرور ہوا ہے, لیکن شاید ان 6 پوائنٹس پر یہ آبجیکشن لگے کہ آپ نے تسلی بخش لیول تک یہ کام نہیں کیے. تو ناظرین, اگر یہ صورتحال ہے اور یہ خبر جو اندر کی ہے یہ درست ہے, تو پھر مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ پورے ایفرٹ کے باوجود پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے گا. کل پاکستان وائٹ لسٹ میں نہیں جائے گا, لیکن پاکستان بلیک لسٹ میں بھی نہیں جائے گا. کیوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں 23 پوائنٹس آؤٹ آف 29, 23 پوائنٹ ایڈریس کیے 29 میں سے. یہ ایک بہت بڑا, اتنے چھوٹے عرصے میں ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم نے کیا ہے, اور اس کی وجوہات ہیں. جو آپ کو نئے سے نئے قوانین بنانے کا کہا گیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. آپ دیکھیں گے, آپ نوٹ کرنا شروع کریں کہ آپ کو اخباروں میں اچھالا جاتا ہے اور آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کبھی کوئی جماعت احمدیہ قادیانیہ کا فرد ہے جو پشاور میں قتل ہو گیا, عبدالرزاق اس کا غالباً نام تھا, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ٹیررزم کی کارروائی ہے. پھر پشاور میں ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بھی ریسنٹلی قتل ہوئے ہیں, اور ان کو اس جماعت نے پروموٹ کیا جی کہ ہمارا بندہ آپ نے مار دیا, یہ قادیانی تھا. جبکہ بعد میں یہ بات کھلی ہے, بعض ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو قادیانی تھا ہی نہیں یہ پروفیسر. یہ چیزیں FATF والے ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب جون میں اس کا پچھلا اجلاس ہوا تھا, اب اکتوبر میں ہو رہا ہے اور اس سے پچھلا جون میں تھا, جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پریڈ کی سلامی لی تھی اپنے ملیشیا میں ملبوس اپنے رضاکاروں سے, کارکنان سے. جرنل کی طرح, صدر مملکت کی طرح وہ چبوترے پر چڑھ گئے تھے, اور ایک تنظیم نے ان کو باقاعدہ مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی دی تھی. اس سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ملیٹنٹ ٹائپ کے ونگز موجود ہیں جو فوج کی طرز پہ نقل و حمل کرتے ہیں, یعنی کہ فوج کے مقابلے میں ایک اور فوج کھڑی کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے, ایک جوک ہے, لیکن بہرحال باہر کی دنیا ان چیزوں کو ہی بنیاد بنا کر, بہانہ بنا کر آپ کو اس قسم کے کڑے امتحانوں میں ڈالتی ہے اور آپ کے اوپر اس قسم کے پابندیاں لگاتی ہے. اس کے علاوہ بھی چند ایک اور فیکٹر ہیں. میں یہاں پر یہ بات ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا, بلکہ زور دے کے کہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ نے منی لانڈرنگ کے حساب سے جو قوانین انٹروڈیوس کیے ہیں اپوزیشن کے نہ چاہتے ہوئے بھی, اور جو نیب کے قوانین کی ترامیم جو مسودہ جو زیر بحث ہے اور جو کیے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے بعض نون ایلیمنٹس جو کہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث تھے, پچھلے 4 سے 6 ماہ میں آپ نے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا اور ان پہ مقدمے قائم کیے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ ایفرٹس بہت زبردست کی ہیں, اور اس کے باوجود اگر پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور پاکستان کل وائٹ لسٹ میں موو ہو جائے گرے لسٹ سے, جس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اگر اندر کی خبر درست ہے کہ 23 پوائنٹس کو, ایکشن پوائنٹس کو پاکستان نے ایڈریس کیا ہے کمپریہنسولی, مکمل طور سے, اور 6 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن پر پارٹلی کام ہوا ہے, اور اگر FATF والوں نے اس کو سیٹسفیکٹری لیول کا نہ گنا اس پارٹ ورک کو, تو پھر پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا. یہ بات انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بلیک لسٹ میں کبھی نہیں جائے گا, گرے میں ہی رہے گا, جو کہ اسٹیٹس کو والی پوزیشن ہے, ایز یو ور جسے ملٹری میں کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وائٹ میں جانا پاکستان کے لیے بظاہر مشکل ہوگا. اللہ کرے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ثابت ہو اور پاکستان وائٹ لسٹ میں موو ہو جائے. بظاہر اس کے امکانات ناظرین بہت کم ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے, اور ہمارا ساتھ دیجئے پاکستان کے خلاف اٹھنے والے طوفانوں کا جواب دینے کے لیے. الزامات کی بوچھاڑ اور بھرمار جو ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے نیریٹو کے خلاف, ہم اس کے خلاف آپ کی مدد چاہتے ہیں. تو ہمارا ساتھ دیجئے, چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ, ملتے ہیں پھر کسی اور اہم موضوع کے ساتھ.